السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر عمر فاروق۔ سب سے پہلے جو نئے اسٹوڈنٹس آئے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو مل جائیں، اور ہمارے لائک اور شیئر بھی کریں اس ویڈیوز کو۔ اسٹوڈنٹس ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر۔ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں یہ پڑھا تھا کہ سائنس کی ڈویژنز کی کیا وجہ بنی، یعنی کہ بایو کیمسٹری، فزکس، میتھس وغیرہ کو کیوں اس میں ڈیوائڈ کیا۔ پھر ہم لوگوں نے بایولوجی کی تعریف پڑھی، پھر بایو کی ڈویژنز اور برانچز پڑھی، برانچز کی سب کی ہم لوگوں نے ڈیٹیلز پڑھی۔ اب ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کہ جس طرح بایو ہے ایک سائنس کی برانچ ہے، تو اس کی باقی برانچز کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سائنس کی یعنی کہ جو مختلف شاخیں ہیں ان کے مابین سب کے درمیان تعلق ہے، اس بات سے ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے۔ جانداروں کے مختلف یعنی کہ جو بھی ہیں پہلو کے متعلق جو بھی معلومات ہوگی وہ بایولوجی میں شامل ہے۔ اس میں ان کا تعلق ٹھیک ہے جی، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ رہتے ہیں، ایک سائنس کا ایک سبجیکٹ کا دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ تعلق لازمی ہے۔ سائنس کی ہر شاخ دوسری شاخ سے جڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر جانوروں میں حرکت کا عمل جو ہے وہ بایولوجسٹ جو ہے وہ فزکس کے اصولوں کو مابین یعنی کہ مد نظر رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں، یہ سائنس کا تعلق ہے، بایولوجی کا تعلق ہے دوسری سائنسز کے ساتھ۔ تو آئیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے یعنی کہ بایولوجی کا دوسری سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے بایو فزکس۔ بایو فزکس کیا چیز ہے؟ بایو فزکس کا تعلق فزکس کے ان قوانین سے ہے، یعنی کہ اس میں ہم لوگ ان قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جن کا اطلاق بایولوجیکل مظاہروں پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ اس میں فزکس کے ہر اصول کو نہیں پڑھیں گے، صرف وہ اصول پڑھیں گے جو بایولوجیکل فینومینا پر ڈیپینڈ کرتے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگزامپل ادھر انہوں نے دی ہوئی ہے ہمیں کہ فزکس میں ہم لوگ لیور پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کی اسٹڈیز ہوتی ہے، اور اسی طرح جانوروں میں بایولوجی میں جانوروں کی ٹانگوں کا جو کام کرنے کا اصول ہے وہ ایک ہی ہے، ان دونوں میں سملیرٹی ہے۔ ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس، یعنی کہ بایو فزکس میں ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں فزکس کے حرکت کے قوانین، یعنی کہ جس طرح ہم لوگ چلتے ہیں اور جس طرح سے فزکس میں لیور اپنا کام کرتے ہیں، یہ دونوں کا علم جو ہے ہم لوگ اس کو اسٹڈیز کریں گے۔ جانوروں کی حرکت کرنے کا عمل بایولوجی میں، تو ہم لوگ اس کو بولتے ہیں بایو فزکس۔ کیا پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ بایو فزکس۔ اسٹوڈنٹس اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ ہے بایو کیمسٹری۔ اسٹوڈنٹس ہم لوگ بایو کیمسٹری میں پڑھیں گے کہ جو مختلف کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جانداروں کے جسم کے اندر موجود، ان کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد یعنی کہ کیمیکل ریئیکشنز جو ہوتے ہیں جانوروں میں ان کا مطالعہ کریں گے۔ مثال کے طور پر فوٹوسینتھیس ہوتی ہے، ریسپریشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے بنیادی میکانزم کو سمجھنے کے لیے کیمسٹری کا علم استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ بایو فزکس، بایو کیمسٹری میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کمپاؤنڈ فار ایگزامپل جیسے H2O ہے، یہ ہماری خوراک کا حصہ ہے، پانی، ٹھیک ہے جی، ہم لوگ اس کو بھی اس میں اسٹڈیز کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ یعنی فوٹوسینتھیس کس طرح سے پودے جو ہیں وہ اپنی خوراک بناتے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں، سورج کی روشنی آتی ہے، اس میں ایک پورا کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ بایو کیمسٹری کے اندر ہوتا ہے اسٹوڈنٹس۔ بایو کیمسٹری کیا ہے؟ بایو کیمسٹری میں ہم لوگ انسان یعنی جانداروں کے جسم میں موجود مختلف کمپاؤنڈز اور کیمیکل ریئیکشنز کا جو ہے مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے اگزامپل پڑھی فوٹوسینتھیس اور ریسپریشنز کی۔ اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہمارے پاس ہے بایو میتھمیٹکس یا بایومیٹری اس کو بولتے ہیں۔ اس کا تعلق میتھمیٹکس کے کچھ ایسے اصولوں سے ہے اور جن کو ہم لوگ استعمال کر کے بایولوجیکل اعمال کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تجرباتی کام کے بعد جب ہم لوگ کوئی بھی سائنسدان بایولوجسٹ ایک تجربہ کرتا ہے، پھر اس اکٹھے ہونے والے اعداد و شمار اور اس کے تجربہ کے لیے مختلف قسم کے جو میتھڈس کو استعمال کرتے ہیں بایولوجسٹ، تو وہ استعمال کر کے ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟
میتھمیٹکس اس کو ہم لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بایو جیوگرافی. اسٹوڈنٹس بایو جیوگرافی یعنی کہ نام سے ہی اس کا تعلق ہمیں پتہ چل رہا ہے. جیوگرافی یعنی کہ اس کا تعلق زمین کے مختلف جغرافیائی حصوں سے ہے جن میں جانداروں کی مختلف سپیشیز اور ان کے پھیلاؤ کا مطالعہ کرتے ہیں ہم لوگ. بایوگرافی کے ذریعے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مخصوص جغرافیائی علاقوں کا مخصوص یعنی کہ جو علم ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. وہاں پائے جانے والے جانوروں کی خصوصیت کا تعین کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جو جانور ہیں پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کی سپیشیز الگ ہے، صحرائی علاقوں میں الگ ہے. جغرافیائی لحاظ سے میں بتا رہا ہوں، جنگلوں میں رہنے والے جانور الگ ہیں. ٹھیک ہے جی. تھار یا ریگستان والے علاقوں میں رہنے والے جانور الگ ہیں. تو ان سب کا یعنی کہ مطالعہ پھر ہم لوگ ان کو گرافس بنا کے اس کا متعین کرنا کہ یہ جانور اس ایریا میں رہتا ہے تو یہ اس طرح کا ہوگا. تو ان سب کو جو خصوصیت ہے ہم لوگ اس کو بولتے ہیں یعنی کہ اس میں اسٹڈیز کرتے ہیں بایو جغرافی میں. ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس. اس کے بعد ہے بایو اکنامکس. بایو اکنامکس اس کا تعلق جو ہے وہ معاشی حوالے سے جانداروں کا مطالعہ کرنا ہے. مثال کے طور پہ بایو اکنامکس کے ذریعے ہم لوگ گندم یعنی کہ جو لگائے گا ایک کاشتکار ہے وہ گندم لگاتا ہے، پھر وہ اس پہ کاسٹ نکالتا ہے کہ اس نے یہ اس کا یعنی کہ جو وہ گندم کا بیج ہے وہ کتنے کا آیا. ٹھیک ہے. پھر اس کو اس نے لگایا، ٹریکٹر کا خرچہ، پھر اس پہ سپرے کی، پھر پانی لگایا، اس کا خرچہ، وہ سب چیزیں یعنی کہ اس میں جو یوریا کھاد وغیرہ استعمال کی اس کا خرچہ وغیرہ نکال کے اینڈ پہ جو اس نے کٹوایا، پھر بعد میں اس نے سیل کرنے کے بعد جو اس کا پروفٹ نکلا، ٹھیک ہے جی، یا اس کو لاس ہوا، اس کا تعین کیا جاتا ہے. اس میں ہم لوگ یعنی کہ اس تمام سٹڈیز کو ہم لوگ بایو اکنامکس کہتے ہیں. یعنی کہ جانداروں کا ایسا مطالعہ جس میں ہم لوگ اس کی نفع نقصان یعنی کہ نکال سکتے ہیں. کسی گندم کا ہو گیا یا کسی جانور کا ہو گیا کہ ایک جانور اتنے کا لیا تھا، اس پہ اتنا انویسٹ کیا اور پھر جو ہے اس کو اتنے کا سیل کیا. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بایو اکنامکس میں آتی ہیں. کیریئرز ان بایولوجی. جو آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ انشاءاللہ آنے والے کل میں ہمارے لیڈرشپ سنبھالیں گے، ان کو یہ نالج ہونا چاہیے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کل کو یہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے اس کے بعد جو سائنس کی مختلف شاخیں ان کا علم ان کے پاس ہونا چاہیے. بایولوجی کا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ جو مختلف منصوبوں کا ادراک کس طرح ہوگا، کس طرح اس کے پاس اس کا علم ہوگا جس سے وہ سیکھ کر مختلف پیشوں کو اپنا سکتا ہے. اس سے انشاءاللہ اس کو ضرور فائدہ ہوگا. ان میں درج ذیل پیشے ہیں جو ہم لوگ انشاءاللہ ایک بایولوجی کا اسٹوڈنٹس ان کو پڑھ کے ان پیشوں کو اپنا سکتا ہے. وہ ہم لوگ انشاءاللہ فوراً آگے اس کو پڑھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو پیشہ ہے وہ ہے میڈیکل یا سرجری. میڈیکل کا پیشے کا تعلق انسان میں بیماریوں کی تشخیص اور اس کے علاج سے ہے. سرجری میں جسم کے مختلف حصوں کی مرمت کی جاتی ہے، اس کو یعنی کہ تبدیل کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. یہ مثال کے طور پر جس طرح ایک سرجن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ سرجری کرتا ہے، اس سے گردوں کو کیا ہوتا ہے پتھری نکالتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جگر کو یعنی کہ اس کی پیوند کاری کرتے ہیں، ٹرانسپورٹنگ وغیرہ کرتے ہیں. یہ دونوں پیشے ہائر سٹینڈرڈز یعنی کہ جو بایولوجی کے حساب سے ہوگی اس کے بعد کیا جاتا ہے. ایف ایف ای کے بعد اس کو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، ایک کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہے وہ ایم بی بی ایس میں جا سکتے ہیں اور اپنی جو تعلیم ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اچھا، ایم بی بی ایس جو ہوتا ہے وہ بیچلرز ان میڈیسنز یا بیچلرز ان سرجری ہوگا. ٹھیک ہے. سرجری میں آپریشن وغیرہ ہوں گے اور میڈیکل میں جو ہوگی آپریشن کے بعد جو یعنی کہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، اس کو کون سی دوائی دینی ہے، یہ تمام تر چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد پیشہ ہمارے پاس آتا ہے فشریز.
فشریز جیسا کہ آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ ماہی پروری یا ماہی گیری کے حساب سے ہوتا ہے۔ ماہی گیری مطلب یعنی کہ وہ فشز کی پیداوار کو بڑھانا، یعنی کہ اب فشز کو باقاعدہ ایک کاروبار کے طور پہ لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جہاں پہ پاکستان میں ایسے شعبے موجود ہیں جہاں پہ جو فشریز کے پیشہ خدمت سے انجام دے رہے ہیں لوگ بہت سے ایسے ہیں۔ اس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں مچھلیوں کی جو پیداوار ہے ان کو معیار کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پیشہ جو ہوتا ہے یہ زیادہ ہم لوگ زولوجی یا پھر فشریز کے بیچلرس یا ماسٹر کی تعلیم کے لیول کو بعد اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں نا کچھ فشز ایسی ہوتی ہیں جو میڈیسنس کے طور پہ جن کو میڈیسنس میں استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح ہم لوگ اس کی پیداوار بڑھا کے تو پھر وہ میڈیسنس بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری جو تعلیم ہے یہ ہم لوگ فشریز کی بیچلرز یا ماسٹر لیول کے بعد جا کے اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیشہ آتا ہے ایگریکلچر یا پھر زراعت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ یہ پیشہ جو ہوتا ہے نا یہ جانوروں کی غذا، فصلوں، ٹھیک ہے، ان سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم لوگ فار ایگزامپل جو ایک زرعی ماہر ہوگا، ٹھیک ہے جو وہ کیا کرتا ہے وہ گندم، چاول، مکئی ان پہ کام کرے گا کہ ہم لوگ اس کی فصل کو کس طرح ہم بڑھا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگ جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ چاولوں کی کئی اقسام کائنات، باسمتی، پکی باسمتی، کرنل، سپر کرنل وغیرہ، یہ ساری کیا چیزیں یہ ہم لوگوں نے چاول کو کیا کیا ہوا موڈیفائی کیا ہوا، یعنی کہ اس کی مختلف اقسام ہیں، ہم لوگ پھر اس کی پیداوار کو بڑھانا ہے وہ کس طرح ہم بڑھائیں گے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ایگریکلچر میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایگریکلچر میں ہم لوگ یعنی کہ جانوروں کے ریلیٹڈ بھی پڑھتے ہیں کہ جو فار ایگزامپل ایک بھینس ہے تو ہم لوگوں نے اس کی پیداوار کو کس طرح بڑھانا ہے، اس سے ہم لوگ دودھ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ کس طرح سے اس کی بہتر سے بہتر ہم لوگ اس میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں بھی ہم لوگ ایگریکلچر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ کئی یونیورسٹیز میں ہائر ایجوکیشن یعنی کہ ہائر سیکنڈری تعلیم کے بعد اس کو جو ہے وہ پیشے کو تعلیم دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہمارے پاس علم آتا ہے وہ ہے اینیمل ہسبینڈری، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ اصل میں نا ایگریکلچر کی ہی ایک شاخ ہے۔ ایگریکلچر میں صرف ہم لوگ زراعت اور جانور دونوں کے بارے میں پڑھتے تھے، لیکن اس میں ہم لوگ صرف پالتو جانوروں کے بارے میں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر جو مویشیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، گائیں، بھینس، بھیڑ، بکری وغیرہ ان کی نسل کشی کرنی ہے ہم لوگوں نے، یعنی کہ کس طرح ان کی بریڈنگ کریں گے کہ ان سے اچھی نسل حاصل کر سکتے ہیں۔ اینیمل ہسبینڈری کے پیشہ جو ہوتا ہے نا یہ اس کے کورسز کروائے جاتے ہیں بایولوجی کے ساتھ ہائر ایجوکیشن کے بعد ہم لوگ اس کو پھر انشاءاللہ اختیار کر سکتے ہیں جو بھی اسٹوڈنٹس اس میں انٹرسٹ ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ کیریئر جس کو ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہے ہارٹیکلچر، یعنی کہ اس میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں باغبانی سے متعلق ہے، یعنی کہ فلاورز جو بھی ہوں گے یا آرائشی پودے ہوتے ہیں یعنی کہ جو خوبصورتی کے طور پر ہم لوگ گھروں پہ یا اپنے لانس وغیرہ میں لگاتے ہیں، تو ہم لوگ ان کی یعنی کہ موجودہ جو اقسام ہوگی ان کو بہتر سے بہتر اور نئی اقسام اس میں لانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کی بھی جو یعنی کہ بایولوجی کے طالبہ ہیں اس کو بھی جو پیشہ ورانہ ہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں، وہ اس کے لیے کم از کم ہمارے پاس ہائی سیکنڈری کی تعلیم ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کے کورسز یعنی کہ کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اس کے بعد ہے فارمنگ۔ اچھا فارمنگ میں کیا چیز ہوتا ہے؟ فارمنگ یعنی کہ جس طرح ہم لوگ مختلف فارمز بناتے ہیں، پھر ہم لوگ یعنی کہ اس میں مختلف قسم کے جانور یا پودے ان کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان کی نسل کشی کرتے ہیں، ان کے طریقہ کار کو بہتر بناتے ہیں، ان کی پروڈکشنز اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو ہوگا وہ ہم لوگ جیسے دیکھتے ہیں مرغیوں کا فارم ہوتا ہے، اس کے بعد گائیں، بھینس، بکریوں کے فارمز ہوتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ ان کی ریپروڈکشنز کرواتے ہیں، یعنی کہ ان کے پھر ہم لوگ ان سے بہتر
جانور حاصل کرتے ہیں تاکہ ان کی دودھ جو ہے ہم لوگ ان سے زیادہ لے سکیں، ٹھیک ہے جی۔ پولٹری فارمز میں مرغیوں کے اور اس کے انڈوں کو پیداوار حاصل کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ اسی طرح فروٹ فارمز ہوتے ہیں، ان سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پھلوں والے جو پودے ہوں گے ہم لوگ وہ اگاتے ہیں، اور ان سے پھر ہم لوگ بہترین جو ہیں وہ پھل وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایگریکلچر ہو گیا، اینیمل ہسبینڈری ہو گئی، فشنگس کے کورسز جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ اس کو فارمنگ وغیرہ کا جو پیشہ ہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں، اس کو اس سے بڑی ہیلپ ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس جو پیشہ ہے وہ ہے فورسٹری۔ فورسٹری یعنی کہ یہ کیا ہوتے ہیں، جو فورسٹ ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے جی، ان میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، قدرتی جنگلات جو ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرنا ہوتا ہے ہمارا کام۔ اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے ہم لوگ اس کو بتا سکتے ہیں جی ہم لوگ آرٹیفیشل جو فورسٹ ہیں وہ کہاں پہ بنا سکتے ہیں، ان کی نشو و نما کے لیے ہم لوگ ان کو ایڈوائس دیتے ہیں کہ یہ والے اگر ہم لوگ یعنی کہ یہ علاقہ ہے اس میں یہ والے زیادہ پودے ہو سکتے ہیں تو ہم لوگ یہ وہاں پہ ان کو کیا کرتے ہیں، ان کا جنگل یا کوئی بھی بنا سکتے ہیں۔ بہت سی یونیورسٹی ہیں جو بایولوجی میں اسٹڈیز ہائر ایجوکیشن کے بعد زولوجی اور پھر باٹنی میں بیچلرز کرنے کے بعد اس پہ ہمیں کورسز کرواتی ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس اب ہمارے پاس سب سینڈ پہ ہیں بایو ٹیکنالوجی۔ جو یہ لفظ لکھا ہوا ہے بایو ٹیکنالوجی، یہ ٹیکنالوجی یعنی کہ ایک ٹیکنیک ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ایک سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بایو ٹیکنالوجی ایک بہت ہی جدید طریقہ ہے جس سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو یوز کرتے ہیں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ فار ایگزامپل ہم لوگ کرتے ہیں مائکرو آرگنزمز جو ہیں ان سے بہت سی مفید ہم لوگ مصنوعات بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل ایک یسٹ ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو یعنی کہ کیا کرتے ہیں، دہی جمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فرگمیٹیشنز کے ساتھ ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں، ایک بریڈ بناتے ہیں، ڈبل روٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں میدا کو۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس طرح کے کسی بھی مینز ایک مائکرو آرگنزم سے ہم لوگ لیتے ہیں، پھر اس سے انسولینس وغیرہ تیار کرتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں بایولوجی میں جب ہم لوگ ہائر ایجوکیشنز اپنی کر لیتے ہیں کمپلیٹ، جو ہم لوگوں نے زولوجی اور باٹنی میں بیچلرز کی ہوتی ہے، تو اس کے بعد جا کے پھر ہمیں یونیورسٹیز کے کورسز وغیرہ کرواتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے بایولوجی سے متعلق آج کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ ضرور آئی ہوگی۔ اگر اس میں سے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور جو ہماری اس میں یعنی کہ ہم لوگوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے بہتر طریقے سے آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتے تھے جو چیز ہم لوگ مس کر گئے ہیں۔ تو ابھی ہمارا یہ چینل نیا ہے تو انشاءاللہ ہوپفلی آنے والے دنوں میں ہم لوگ اپنی بہتر سے بہتر جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکو۔ تو اسٹوڈنٹس میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں، ٹھیک ہے جی، اور کمنٹس کریں، اس میں شیئر کریں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ پاک آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹ۔